جو 71 جنازے کو اٹھا لے اسے حسین کہتے ہیں، جو حسین کی لاش کو اٹھا لے اسے زینب کہتے ہیں۔ آزادارو، آج روز عاشورہ ہے، آپ اپنے دل کے سوئی کو کربلا کی علی گھوڑے پہ ڈگمگا رہے ہیں۔ آزادارو، ہر صحابی جاتا ہے، شہید ہوتا ہے، آواز دیتا ہے، آقا خبر لیجئے، مولا خبر لیجئے۔ امام حسین جاتے ہیں، ہر ایک لاش کو لاتے ہیں، لا کر رکھ دیتے ہیں۔ آزادارو، اس کے بعد بنی ہاشم کی باری آئی، اون محمد آتے ہیں، اجازت دیجئے، اجازت ملی، اون محمد مقتل میں گئے، آواز دی، آقا خبر لیجئے۔ امام حسین اور حضرت عباس پہنچے، ایک لاش کو امام حسین نے لیا، ایک لاش کو عباس نے لائے، اور لانے کے بعد خیمہ میں رکھ دیا۔ فضہ نے کہا یہ شہزادی چلیے، اون محمد آئے ہیں۔ شہزادی نے کہا نہیں، میں اس لیے نہیں بھیجی تھی کہ زندہ آ جائیں، میں تو بھیجی تھی کہ بھائی پہ قربان ہو جائے۔ فضہ نے کہا شہزادی چل کر تو دیکھ لیجئے۔ اب جو جناب زینب آئی، اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ دیا۔ آزادارو، یہاں تک کہ جناب قاسم اجازت مانگ رہے ہیں، لیکن امام حسین اجازت نہیں دیتے۔ کیوں؟ اے میرے لال، تم بھائی کی نشانی ہو۔ آزادارو، لیکن جب اجازت نہیں ملی، اور وہ تعویذ کو جو امام حسن نے کہا تھا کہ اس کی حفاظت کرنا اور قاسم کی بھی، آزادارو، اب ایسے موقع پہ جناب قاسم نے جب تعویذ کو کھولا، اس میں نہ کوئی سورہ نہ کوئی آئے، صرف یہی لکھا تھا بھائی کو سلام، یہ ہماری طرف سے قربانی ہے۔ اے آزادارو، جب جناب قاسم امام حسین کے پاس آئے، تعویذ کو رکھ دیا، کہا چچا اب تو اجازت دیں گے۔ آزادارو، مقتل کے جملے ہیں کہ امام حسین نے قاسم سے لپٹ کر اتنا کیا اتنا روئے کہ امام حسین کو غش آ گیا، قاسم کو بھی غش آ گیا۔ مقتل میں یہ ہے کہ 3 موقع پہ امام حسین کو غش آیا ہے کربلا کے میدان میں۔ پہلا موقع جب قاسم رخصت ہونے لگے، دوسرا موقع جب برابر کے بھائی کے پاس آئے، اور تیسرا موقع جب گھوڑے سے زمین پر گرے۔ 3 مرتبہ امام حسین کو غش آیا۔ آزادارو، جناب قاسم مقتل میں گئے، ظالموں نے حملہ کیا، جناب قاسم آواز دے رہے تھے چچا خبر لیجئے، چچا خبر لیجئے۔ دیکھیں، جو بھی شہید ہوا تو کہتا تھا آخری سلام، آقا آپ پہ آخری سلام، لیکن جب جناب قاسم گھوڑے سے گرے تو کہا چچا مدد کیجئے۔ آزادارو، امام حسین پہنچے، لیکن ہر طرف سے آواز آ رہی تھی چچا چچا۔ امام حسین آواز دے رہے تھے اے میرے لال قاسم کدھر ہو، اے میرے لال قاسم کدھر ہو، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ اب جو امام حسین بھتیجے کے پاس پہنچے، امام رونے لگے، اے میرے لال قاسم تم مدد کے لیے بلاتے رہے، لیکن چچا مدد نہ کر سکا۔ آزادارو، یہاں تک کہ یہ وقت بھی آ گیا کہ حضرت عباس اجازت مانگ رہے ہیں، لیکن امام حسین اجازت نہیں دیتے۔ کہتے ہیں عباس تم لشکر کے علمدار ہو۔ عباس نے کہا آقا وہ لشکر کہا کہ جس کی ہم علمداری کریں۔ آزادارو، امام حسین نے کہا کہ عباس اگر جانا چاہتے ہو تو بچوں کے لیے پانی کا سبیل کر دو۔ حضرت عباس آئے، مشک سکینہ لیا، فرات کی طرف آئے، مشک سکینہ کو بھرا، چاہتے تھے کہ خیمے تک پانی پہنچا دے کہ ایک ظالم نے ایسا حملہ کیا کہ عباس کا دایاں بازو قلم ہوا، پھر بایاں بازو قلم ہوا، ایک تیر مشک سکینہ پہ لگا، عباس کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اے عزادارو، ایک ظالم ملعون نے سر پہ ایسا گرز مارا کہ عباس کو گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، گھوڑے سے زمین پر گرے۔ اے عزادارو، جو بھی زمین پہ گرتا ہے ہاتھوں سے سہارا لیتا ہے، لیکن
عباس کے ہاتھ تو قلم ہو چکے تھے، پیشانی کے بل گرے، پیشانی چور چور ہو گئی۔ ہاں عزادارو، یہاں تک کہ ایک جاتا رہا، علی اکبر اجازت مانگ رہے ہیں لیکن امام حسین اجازت نہیں دیتے، کہتے ہیں میرے لال تمہیں جو ہے پھوپھی نے پالا ہے، جاؤ اپنی پھوپھی سے اجازت لو۔ شہزادی کے پاس آئے، شہزادی نے کہا اے میرے لال جاؤ اپنی ماں سے اجازت لو۔ ماں نے کہا میرے لال زینب پال کر تمہیں یہاں تک لائی ہے۔ اب علی اکبر جب پھوپھی کے پاس آئے، اب شہزادی نہ ہاں کہہ رہی ہے نہ نہیں کہہ رہی ہے، کہا جاؤ میرے لال اکبر جاؤ، خدا حافظ۔ ہاں آزادارو، علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے جانے لگے۔ امام حسین نے کہا اے میرے لال بیٹا مڑ مڑ کر پیچھے دیکھتے جانا۔ کچھ دور دیکھا، آگے بڑھے تو کیا دیکھا کہ بوڑھا باپ چلا آ رہا ہے۔ علی اکبر نے کہا کہ بابا آپ نے تو ہمیں رخصت کر دیا تھا۔ امام حسین نے کیا کہا کہ کاش کہ تم صاحب اولاد ہوتے تو معلوم ہوتا کہ اولاد کی محبت کیسی ہوتی ہے۔ ہاں آزادارو، علی اکبر میدان میں آئے، ظالموں نے گھیرا، ایک تیر برچی امام حسین کے سینے پہ ایسی لگی، گھوڑے سے گرے اور وہ ظالم ملعون جو برچی تھا اسے جو کھینچا تو برچی جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ آواز دے رہے امام حسین لڑکھڑاتے ہوئے جوان بیٹے کے پاس پہنچے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ بوڑھا باپ کتنی جلدی کر رہا ہوگا کہ جوان بیٹے کی میت پہ پہنچ جائے۔ امام حسین پہنچے تو کیا دیکھا، علی اکبر کے سینے پہ ہاتھ ہے۔ اب جب ہاتھ کو ہٹایا تو دیکھا سینے میں برچھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ ہاں آزادارو، اب امام حسین نے کیا کیا، آستین چڑھاتے ہیں اور ٹوٹی ہوئی برچھی کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد اب جو برچھی ہلایا علی اکبر کا جسم لرزا۔ ایک مرتبہ امام حسین نے آسمان کی طرف رخ کیا۔ امام حسین آواز دیتے ہیں اے خلیل خدا، تم نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی، حسین علی اکبر کے سینے سے برچھی کھینچ رہا ہے۔ آزادارو، برچھی کھینچنا تھا، کلیجہ باہر نکلا۔ حسین نے منہ پہ منہ رکھ دیا، ارے بیٹا ولدی، اے میرے لال اکبر، تیری موت کے بعد زندگی بے خاک ہے۔ آزادارو، آخرکار یہ وقت آ گیا کہ اب کوئی نہیں ہے، امام حسین اب تنہا ہے، اور امام نے صدا استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے۔ جب یہ صدا استغاثہ بلند کیا تو خیمے سے رونے کی آواز آئی۔ امام حسین دوڑتے ہوئے خیمے کے پاس آئے، سوال کیا کہ بہن زینب، کیا کوئی بچہ پیاس سے تڑپ کر مر گیا؟ شہزادی نے کہا بھیا نہیں، جب سے آپ نے صدا استغاثہ بلند کیا علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا۔ جناب رباب امام حسین سے کہتی ہیں کہ اے والی و وارث، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرا بیٹا اصغر مر گیا۔ امام حسین نے سوال کیا، کہا کہ جب میں پہلے آواز دیتی تھی تو علی اکبر آنکھیں کھولتے تھے، لیکن اب میں آواز دے رہی ہوں اور علی اصغر جو ہے آنکھیں نہیں کھولتے۔ آزادار امام حسین نے کہا کہ لاؤ اصغر کو مجھے دے دو۔ امام حسین علی اصغر کو لے کر مقتل میں آئے اور کہا لم تنظرونی الی ولدی یتلظی من العطش، اے دشمنوں تم دیکھتے نہیں میرا بیٹا پیاس سے کیسے تڑپ رہا ہے۔ یہ آزادارو، یتلظی عربی میں ہے اور اس کی 3 کیفیتیں بیان کی گئی ہے۔ پہلی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ مچھلی کو پانی سے باہر نکالے تو مچھلی اوپر اور نیچے اچھلتی ہے۔ دوسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ مچھلی کو پانی سے باہر نکالے تو اتنی طاقت نہیں کہ اوپر نیچے اچھلے بلکہ زمین پہ کروٹ بدل کر رہ جاتی ہے۔ اور تیسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ مچھلی کو پانی سے باہر نکالے تو اتنی طاقت نہیں کہ اوپر نیچے اچھلے، اتنی طاقت نہیں کہ زمین پہ کروٹ بدلے، بلکہ صرف شدت آتش کی بنا پہ کبھی منہ کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے۔ یہی حال معصوم علی اصغر کا تھا، شدت آتش کی بنا پہ کبھی منہ کھولتے تھے کبھی بند کرتے تھے۔ عمر سعد نے کہا نہ حرم اللہ
یہ اپنا کلام الحسین، اور ملا کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو قطع کر دے. کیوں؟ اسے معلوم تھا عباس کے مرنے سے قبر ٹوٹ گئی ہے، اکبر کے مرنے سے بنائی جا چکی ہے. کہا کہ حسین کے کلام کو بھی قطع کر دے. ہاں آزادارو، ادھر 3 بار کا تیر چلے کمان میں جوڑا. اب جو تیر چلا علی اصغر کا گلا چھدا، مظلوم کا بازو چھدا. ہاں آزادارو، ایک پہلا شہید ہے کہ امام حسین نے ننھی سی قبر بنا کر دفن کر دیا. یہ پہلا شہید ہے. شیخ صدوق علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ جناب رباب جہاں کہیں بھی نرم زمین دیکھتی تھی قبر علی اصغر سمجھ کر اپنے آپ کو گرا دیتے تھے. آزادارو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، جب ورثہ قبر پہ بیٹھ کر روتے ہیں تو لوگ ہوتے ہیں کہ جو اٹھا لیتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، لیکن امام حسین قبر علی اصغر پہ بیٹھے رو رہے ہیں. ہاں آزادارو، قبر کو جو ہے پانی سے تر کیا جاتا ہے. پانی کہاں، امام حسین اتنا روئے کہ قبر علی اصغر جو ہے آنسوؤں سے تر ہو گئی. ہاں آزادارو، حسین ابن علی نے ننھی سے قبر بنا کر دفن کر دیا. اب کوئی نہیں ہے، اب امام حسین تنہا ہے. آئے خیمے کے اندر، ہر ایک کو آخری سلام کیا. شہزادی زینب سے کہا، بہن زینب لاؤ پرانا لباس ہمیں دے دو. امام حسین نے جگہ جگہ سے چاک کیا، لباس پہنتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے ہر ایک کو خدا حافظ کا آخری سلام. زینب آخری سلام، ام کلثوم آخری سلام. فضا، آپ نے جو ہے حسین کو گہوارے میں جھلایا تھا، اب یہ حسین موت کے گہوارے میں جا رہا ہے. آئے سید سجاد کے پاس. امام حسین تنہا نہیں آئے، بہن زینب ساتھ میں ہے. جس خیمے میں سید سجاد ہے امام حسین آئے. آنے کے بعد کھڑے ہو گئے. شہزادی زینب نے سہارا دیا. امام نے پہچانا نہیں. امام نے کہا کہ یہ میرے لال، میں رخصت ہونے آیا ہوں. کہا بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جنگ کرنے، جہاد پہ. ایک مرتبہ سوال کیا کہ بابا حبیب کہاں ہے؟ زہیر کہاں ہے؟ عباس کہاں ہے؟ ایک مرتبہ کہا کہ علی اکبر کہاں ہے؟ بھائی تھے نا امام حسین کا، بھائی کا غم داغ ہے، معلوم ہے. تو امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ علی اکبر قتل کر دیے گئے، شہید ہو گئے. امام نے کہا اے میرے لال، بس اتنا سمجھ لو کہ مردوں میں ہمارے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے. اے آزادارو، آپ سوچے کہ سید سجاد کو سہارا دے کر شہزادی زینب بٹھائی، لیکن یہی سید سجاد ہے کہ 11 محرم کو ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی، گلے میں خاردار توق. ہاں آزادارو، اب امام حسین خیمے کے باہر ہے، میدان میں جانا چاہتے ہیں. امام نے دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا. شہزادی سمجھ گئی. شہزادی نے کہا بھیا آج آپ کو زینب سوار کرائے گی. ہاں آزادارو، شہزادی زینب نے بھائی کو سوار کیا. امام حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، میدان کی طرف جانا چاہتے ہیں. لیکن یہ ذوالجناح جو ہے کبھی سر نیچے کرتا ہے، کبھی اوپر کرتا ہے. تو امام حسین نے جھک کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں؟ جناب سکینہ ذوالجناح کے پاؤں سے لپٹی ہوئی بیان کر رہی ہے، اے میرے بابا کے رہوار، میرے بابا کو نہ لے جا، جو بھی گیا صبح سے کوئی واپس نہیں آیا. آزادارو، امام حسین گھوڑے سے اترے، جناب سکینہ کو کلیجے سے لگایا. اس کے بعد جو ہے سکینہ نے ایک فقرہ کہا کہ بابا سر پہ اس طریقے سے ہاتھ پھیر دو دست شفقت کہ جس طریقے سے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے. اتنا سننا تھا. امام تڑپ گئے، کلیجے سے لگا لیا. اے میری لاڈلی، ابھی تیرا باپ زندہ ہے. اے سکینہ، ابھی تم یتیم نہیں ہو، تمہارا باپ زندہ ہے. ہاں آزادارو، امام حسین چلے آئے، فرات کے پاس آئے، اور اس کے بعد امام حملہ کرتے جاتے ہیں. تو انہیں حبیب کو مارا، زہیر کو مارا، عباس کو مارے، حملہ کرتے جاتے ہیں. میسرہ پہ فوجیں ٹکرا رہی ہے کہ ایک مرتبہ ایک آواز آئی کہ لاشوں پہ لاش اٹھا چکے، بس اے حسین بس، زخموں پہ زخم کھا چکے، بس اے حسین بس، تیروں پہ تیر کھا چکے، بس اے حسین بس، ہم تجھ کو آزما چکے،
بس اے حسین بس گردن جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ آزادارو اب کیا ہوا؟ ظالموں نے چاروں طرف سے گھیرا، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے۔ ماں کی آواز آئی، جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا وا محمد، اس وقت کون حق رفاقت کرے ادا؟ ہائے ہائے یہ ظلم اور دو عالم کا مقتدر، 1900 تنے چاک چاک پر زینب نکل، حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ اے عزادارو، شہزادی زینب نے کیا منظر دیکھا؟ خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے۔ آواز آئی، اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے نہر القما میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دشت نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دہر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ۔ گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو، اے ذوالفقار تجھ سے میں لوں گی حسین کو۔ آزادارو، ظالموں نے چاروں طرف سے گھیرا، ایک تیر امام حسین کے سینے پہ ایسا لگا کہ گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا۔ زلجنا نے رسول کی امانت کو زمین کربلا کے حوالے کیا۔ آزادارو، شہزادی ایک بلندی پہ آئی، کیا منظر دیکھا؟ کائنات میں خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھا۔ دیکھیں، اگر کوئی بھی ہو، بیٹا ہو یا بھائی ہو یا رشتہ دار ہو، کہیں دور ہو، اگر جو ہے 5 سال یا 10 سال کے بعد بھی آ جائے تو لوگ پہچان لیتے۔ ابھی تو چند ہی لمحہ ہوا تھا امام حسین رخصت ہو کر آئے تھے، لیکن شہزادی نے بھائی کو پہچانا نہیں ہے۔ کہا حال انت اخی، ارے کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ یعنی شہزادی نے پہچانا نہیں۔ ہاں آزادارو، شمر جو ہے آگے بڑھا۔ شہزادی کہتی ہے، اے شمر تجھے خالق اکبر کا واسطہ، اے شمر تجھے حیدر و صفدر کا واسطہ، اے شمر تجھے سبط پیغمبر کا واسطہ، اے شمر تجھے ننھے سے اصغر کا واسطہ۔ للہ حسب کرن شہ مشرقین کو میں بھیک مانگتی ہوں، مجھے دے حسین کو۔ آزادارو، شمر کہتا ہے نا جالس صدر الحسین، کہ جب میں حسین کے سینے پہ سوار ہوا تو میں نے سنا کہ آوازیں آ رہی تھی، ہمیں احساس ہوا کہ حسین ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہوں گے۔ جب کان قریب کیا تو امام نے کچھ نہیں کہا، صرف یہی کہا کہ پروردگار میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، تم اپنا وعدہ پورا کر۔ آزادارو، ادھر جو ہے شمر کا کل خنجر ذبح نہیں کیا بلکہ ضربے لگائی ہے، 1-2 ضربے نہیں، بس آخری فکرہ 1-2 ضربے نہیں بلکہ جو ہے 12 ضربے لگی ہے۔ جب حسین ابن علی پہ ضرب لگ رہی تھی تو پورے انبیاء کی روحیں موجود تھی۔ ہاں آزادارو، پہلی ضرب لگی، جناب آدم کھڑے ہو گئے، کہا میرے مالک میں برداشت نہیں کر سکتا۔ دوسری ضرب لگی، جناب نوح کھڑے ہو گئے، ہاتھوں کو جوڑ لیا، کہا میرے مالک میرے بس کی بات نہیں، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تیسری ضرب لگی، ابراہیم کھڑے ہو گئے، اے میرے مالک جب میں چھری رکھا تھا تو آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی، ایک ایک کر کے جانے لگے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے آہستہ سے کہا اما تم نہ جانا۔ آزادارو، شمر کا خون خنجر چلا، زمین کربلا ہلی، سیادیاں چلی، شہزادی خیمے کے اندر آئی۔ سید سجاد نے کہا خوبی اما کیا قیامت آ گئی، ذرا خیمے کا پردہ اٹھائیے۔ اب جو خیمے کا پردہ اٹھا، باپ کا سر لوٹے نیزہ پہ، سید سجاد نے کہا خوبی اما ہم یتیم ہو گئے، وہ